رکھنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا. ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا. اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں، سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں،
صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, خط کو لے کر چوم لیا, اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں, آپ سپہ سالار ہیں, میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کہ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں, ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو, کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا, خالد بن ولید نے ایسا کیا, علی بن ابی طالب نے ایسا کیا, امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں, اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو, کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو, صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے, اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ, اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا, ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں. جنگ قادسیہ, جنگ یرموک, پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا, سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں, لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں, وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے, رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں, مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے, یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے, کسی پر کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو, یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے, فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے, اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے, یہ باندھ کر کے رکھو, اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے, کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے, لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا, وہ ذریعہ ہوگا, کوئی سپہ سالار ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی ہمارا قائد ہوگا, وہ ذریعہ ہوگا, لیکن مدد کس کے ساتھ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں, کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے, ایران فتح ہو چکا ہے, ملک شام فتح ہو چکا ہے, روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا, الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم, روم مغلوب ہو جائے گے, رومی مغلوب ہو جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست.
مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی، دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ. قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو. دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا. کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا. بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا سلطنت پر. بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8، یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے. انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا. 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ، اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا. پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک. یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابوبکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے. فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، موصل بھی، مصر بھی فتح ہوا. لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی. وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے، عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا. آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع، کیسے جوشیلے تھے. حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا. پڑوس میں کیا تھا؟ سب علاقے فتح کرتے گئے. اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا. ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا، ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکھٹ ہی ہے. اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا، سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے. کھلے میدان میں آتے اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے، چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا. میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا. ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے، کہاں چلے گئے. مصر چلے گئے اور عراق پورا فتح، ایران فتح، یمن فتح، حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں، جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں. آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے، وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی، رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ.
وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے, ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کے حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے